السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک نیک، پرسکون اور کامیاب زندگی کیسے گزاری جائے؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہ 40 ہدایتیں جو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، آپ کی زندگی کی کائنات بدل سکتی ہے۔ میرے عزیز ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو حکمت کی باتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ نہ آپ کو گوگل پہ ملیں گی، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ملیں گی اور نہ کسی حکیم کے پاس۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی وہ چھپی ہوئی حکمتیں جو آج بھی لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل رہی ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے نایاب نصیحتیں ہیں جو دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنوارنا چاہتا ہے۔ بس ایک بار دل سے سن لو، شاید یہی وہ بات ہو جو آپ کی روح تک پہنچ جائے۔ ناظرین، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب کے وقت سونے سے پرہیز کرو۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں تھوڑا زہر ہوتا ہے اور ہر کڑوی چیز میں شفا ہوتی ہے۔ بدبودار اور گندے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ ناظرین، زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ مت سو جو سونے سے پہلے گپ شپ کرتے ہیں۔ جنت میں نہ تو کپڑے پرانے ہوں گے نہ جوانی جائے گی۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کی عادت بنا لو، دل کی بیماری سے بچے رہو گے۔ توبہ کی توفیق اللہ دیتا ہے، جب مل جائے تو قبولیت ضرور ہوتی ہے۔ جو لوگ نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں انہیں ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ صبر جتنا زیادہ ہوگا دعا اتنی ہی اثردار ہوگی۔ لہسن اور نمک مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ لوگوں کو معاف کرو، اللہ تم کو معاف کرے گا۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھا نیمبو 1 گلاس پانی میں ڈال کر 40 دن تک روز پئیں۔ اللہ تعالیٰ درد دیکھ کر عطا کرتا ہے، ماضی دیکھ کر نہیں۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ اگر نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسی طرف سر جھکا دیں، پانی باہر نکل آئے گا۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکلوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، ذکر درجہ بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، گردے یعنی کہ کڈنی خراب نہیں ہوں گے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا منع ہے، کیوں؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اسلام میں دائیں ہاتھ پاک کاموں کے لیے ہوتا ہے، جیسے کھانا، سلام، قرآن اٹھانا، اور بایاں ہاتھ ناپاک چیزوں کے لیے رکھا گیا ہے، جیسے ٹوائلٹ کی صفائی وغیرہ۔ یہ صرف تہذیب نہیں بلکہ سنت ہے، اور جو سنت پہ عمل کرتا ہے اس پر رحمت برستی ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد منہ نیچے کر کے بیٹھنا اندرونی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ منہ سے کھانا نکال کر مت کھاؤ۔ اگر معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے دوران پانی مت پیو۔ کھانے پر مایوس مت ہو، یہ اللہ کی نعمت ناشکری برکتیں چھین لیتی ہے۔ جو ملا ہے اسی میں شکر کرنا سیکھو۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ گرم کھانے کو پھونک مار کر ٹھنڈا مت کرو، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ تھوڑا صبر کرو، یہی سنت ہے۔ رنگ صاف کرنا ہے تو رات کو چہرے پر دہی لگاؤ۔ اندھیرے میں کھانا مت کھاؤ، نہ کھانا صحیح دکھتا ہے نہ حفاظت رہتی ہے۔ روشنی میں کھانا سنت اور صحت دونوں کے لیے بہتر ہے۔ بچہ رات کو نہ سوئے تو اسے شہد چٹاؤ۔ فارغ بیٹھا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بیزاری جسم اور دماغ دونوں کو کمزور کر دیتی ہے، اس لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہو، یہی زندگی ہے۔ کھانے کو سونگھنا بدادبی ہے، ایسا مت کرو۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ منہ بھر کر مت کھاؤ، اس سے معدے پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ انگلیوں کی کڑکنے کی آواز مت نکالا کرو، یہ عادت نہ صرف بے ادبی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ناظرین، مسلمان کی تہذیب اس کی عادتوں میں جھلکتی ہے۔ رات کو چائے پی کر مت سو، پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ جوتے پہننے سے پہلے انہیں الٹ پلٹ کر ضرور دیکھ لیا کرو۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو ناشتے میں پیاز ضرور کھاؤ۔
نماز میں آسمان کی طرف نظر مت اٹھاؤ، یہ خلاف ادب ہے اور دھیان کو توڑ دیتی ہے۔ نظر سجدے کی جگہ رکھو، وہیں سے روح کو سکون ملے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوتی ہے۔ بات صاف اور سمجھدار انداز میں کیا کرو، دھندلی باتیں دلوں میں غلط فہمیاں بھر دیتی ہیں۔ اصلی عقل وہی ہے جو بات کو آسان اور اثردار بنائے۔ سر میں کڑوا تیل یعنی سرسوں کا تیل لگانے سے جو نہیں ہوتی۔ ٹوائلٹ میں تھوکنا منع ہے، یہ نافرمانی بھی ہے اور ناپاکی کو بڑھاتا بھی ہے۔ صاف ستھرائی ہر مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر ہفتے 2-3 روزے رکھنا سنت بھی ہے اور صحت بھی۔ اس سے نہ صرف موٹاپا کنٹرول ہوتا ہے بلکہ روحانی طاقت بھی ملتی ہے۔ روزہ جسم کی صفائی اور روح کی تربیت ہے۔ خربوز کھانے کے بعد تھوڑا نمک چاٹ لو، بدہضمی نہیں ہوگی۔ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف مت کرو۔ گوبھی پکاتے وقت 5 کالی مرچ ڈال دو، گیس نہیں بنے گی۔ دانتوں سے سخت چیزیں مت توڑو۔ جمائی کو مت روکو ورنہ دماغ کی نس پھٹنے کا خطرہ ہے۔ کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر پہنو، کھڑے ہو کر پہننا بے ادبی اور تکبر کی علامت ہے۔ تہذیب وہ ہوتی ہے جو چھوٹی عادتوں سے جھلکتی ہے۔ گردے مضبوط رکھنے کے لیے سونے سے پہلے باتھ روم ضرور جاؤ۔ دوسروں کے عیب تلاش مت کرو، جو اپنے عیب دیکھ لے وہ کسی اور کو کبھی حقارت سے نہیں دیکھتا۔ ناظرین، اسلام خود کی اصلاح سکھاتا ہے، دوسروں کی تذلیل نہیں۔ پانی پیتے وقت نیمبو چاٹ لو، موٹاپا جلدی کم ہوگا۔ ٹوائلٹ میں باتیں مت کیا کرو، یہ جگہ خاموشی اور پردہ داری کی ہے، نہ کہ گفتگو کی۔ ادب ہر جگہ کا الگ ہوتا ہے اور مسلمان ادبدار ہوتا ہے۔ نظر لگنے کی علامت، کم کھانے کے باوجود ڈکار آنا، بنا وجہ گرمی سردی لگنا، پھنسیاں نکلنا۔ دوست کو دشمن مت بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی سے ایسی محبت کرو کہ کبھی دشمنی میں نہ بدلے۔ پیارے ناظرین، رشتے اللہ کی نعمت ہیں، انہیں غصے یا گھمنڈ کی نظر مت لگنے دو۔ جس گھر میں جانداروں کی تصویریں ٹنگی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دوسروں کے بارے میں جھوٹے قصے مت پھیلاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان سنی سنائی باتیں بنا تصدیق کے آگے پہنچا دے۔ باتوں کو پھیلانے سے پہلے سوچو، الزام نہیں انصاف کرو۔ پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہو تو سونف اور الائچی کا پانی پیو۔ لمبی ناک والی عورت کا دماغ تیز ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی بات ہے۔ آنسو نہ آنا دل کی سختی کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان سے فرمایا، اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کرو۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو وہاں آنسو خود بخود چل کر آتے ہیں۔ کچے بادام کبھی مت کھاؤ، آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ لیٹ کر کھانے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پیو۔ اپنی تعریفیں خود مت کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شیخی بگھاری اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اصلی بڑائی وہ ہوتی ہے جو لوگ تمہارے کردار سے خود کہیں۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرو، قد بڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت مت کرو۔ نمبر 1 قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے بزرگوں کی، نمبر 3 اپنا مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے دوست کی، نمبر 6 مہمان رخصتی کے بعد اس کی برائی کی۔ کانوں میں میل ہو تو سرسوں کا تیل ڈالو اور الٹا چلو، میل نکل جائے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے پیٹ کم ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگاؤ، نظر تیز ہوگی۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، کمزوری نہیں ہوگی۔ ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن دور ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں سب کچھ گن سکتا ہوں مگر اس پر اللہ کی رحمت نہیں گن سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈالو، نیند اچھی آئے گی۔ چہرے پر نیمبو کا رس لگاؤ، رنگ صاف ہوگا۔ نہار منہ شہد چاٹو، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ روح نکلتی ہے پاؤں سے تاکہ بھاگ نہ سکے اور آنکھ سے تاکہ بے بسی دیکھ سکے۔ جامن کے پتے چباؤ، پیر سن نہیں ہوں گے۔
اندھیرے میں سرما لگاؤ، نظر تیز ہوتی ہے۔ خون کی کمی ہو تو گنے کا رس پیو، زکام نہ جائے تو کالے چنے کا شوربہ پیو۔ چلتے وقت بار بار پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل ناپسند تھا، کیونکہ یہ بے یقینی اور گھبراہٹ کی علامت ہے۔ جسے اللہ پر بھروسہ ہو وہ آگے بڑھتا ہے، مڑ مڑ کر نہیں دیکھتا۔ چہرے کی خوبصورتی بڑھانی ہے تو دودھ اور شہد چہرے پر لگاؤ۔ بکرا پالنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں سے محبت کرنے والوں کے دل سے سختی دور ہو جاتی ہے۔ رحمت کا دل چاہیے تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھو۔ جو لوگ کم عمر میں شادی کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ روز دہی کھاؤ، توچا جوان رہے گی۔ بھیڑ پالنے سے ہمت اور سادگی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے تمام نبی بھیڑیں چرایا کرتے تھے۔ قیادت انہی کو ملتی ہے جو محنت، صبر اور ذمہ داری سیکھتے ہیں۔ نہانے سے پہلے چہرے پر ناریل تیل کی مالش کرو، یہ چہرہ ملائم بھی رکھتا ہے اور اسکن کو ٹھنڈک بھی دیتا ہے۔ حکمت کہتی ہے، جسم کی دیکھ بھال بھی عبادت ہے، اگر نیت صحیح ہو۔ چلغوزہ کھانے والی عورت جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ خالی پیٹ پانی کی عادت ڈالو، صبح اٹھتے ہی 1 یا 2 گلاس پانی پی لیا کرو، یہ میٹابولزم تیز کرتا ہے اور پیٹ صاف رکھتا ہے۔ 1000 دواؤں سے بہتر ہے 1 گلاس پانی وقت پر۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ کھانا کھا کر فوراً نہانا مت، پیٹ باہر نکل سکتا ہے۔ ہر روز تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھو، صبح کی ہلکی دھوپ وٹامن ڈی دیتی ہے جو ہڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ دھوپ صرف رنگ نہیں بدلتی، صحت بھی سنوارتی ہے۔ قدرت سے جڑو، خود کو تندرست پاؤ۔ ہلدی والا دودھ پیو، سردی دور ہوتی ہے۔ صبح کا اچھا ناشتہ عمر بڑھاتا ہے۔ جس گھر میں گلاب ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد نیک ہونی چاہیے تو حلال روزی کی طلب رکھو۔ بالوں میں تل کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہوں گے۔ نیند پوری کرو ورنہ دماغ تھک جائے گا۔ رات کی نیند 6 سے 8 گھنٹے کی ہونی چاہیے۔ کم نیند صرف تھکان نہیں لاتی، بیماریاں بھی ساتھ لاتی ہے۔ آرام جسم کی ضرورت ہے، آلس نہیں۔ آپ اپنے بچے کو سکھاؤ کہ اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے کپڑے مت بدلیے۔ الائچی والی چائے دانت کے درد میں فائدہ دیتی ہے۔ کھانے کے بعد ترنت پانی مت پیو۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے ہضم کا عمل دھیما ہو جاتا ہے۔ 30 منٹ کے بعد پانی پینا بہتر ہے، اس سے سیدھا اثر پیٹ پر پڑتا ہے اور پھر پورے جسم پر۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو، دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نمکین لسی دل کو طاقت دیتی ہے۔ نہانے کے بعد ترنت سرما مت لگاؤ، گرم جسم اور نرم آنکھوں پر سرما اثر کر سکتا ہے، اس سے نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ حکمت کہتی ہے، صحیح چیز بھی غلط وقت پر نقصان دے دیتی ہے۔ بہت کڑوی چیزیں چہرے کا رنگ کالا کر دیتی ہیں، مزاج گرم ہو جاتا ہے جس سے چہرے کی رونق دب جاتی ہے۔ ہر چیز میں اعتدال رکھو، یہی تندرستی اور خوبصورتی کی کنجی ہے۔ ماंس کھانے کے بعد دودھ مت پیو، دانتوں میں کیڑا لگ سکتا ہے۔ بچے کا الٹا یا بیہودہ نام مت رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور معنی خیز نام رکھنے کی تعلیم دیتے تھے۔ ناظرین، نام صرف پہچان نہیں ہوتا، دعا اور اثر کا پیغام بھی ہوتا ہے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو ناپسند ہے اسے برداشت کرنا۔ نمبر 2، جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ کامیابی کے لیے ناکامی کو بھی اپنانا سیکھو۔ ہر بار کوئی نہ کوئی گرنا تجربہ ہے اور ہر تجربہ سیڑھی بنتا ہے منزل کی طرف۔ جو ناکامی سے نہیں ڈرتا اسے کامیابی بھی ڈرا نہیں سکتی۔ صبح ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ یہ نہ صرف توازن یعنی بیلنس کو مضبوط کرتا ہے بلکہ کھجور جسم کو تازگی بھی دیتی ہے۔ حکمت کہتی ہے، طریقہ بدلو تو اثر بھی دگنا ہوتا ہے۔
چلتے پھرتے سبق یاد کرو، جلدی یاد ہوگا۔ زندہ کو سہارا دینا مردے کو کندھا دینے سے افضل ہے۔ دسترخوان پر غصے کو کنٹرول کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے وقت سکون اور شکر کی تعلیم دی۔ غصہ نعمت کی قدر چھین لیتا ہے۔ جسے کھانے کے وقت صبر نہیں آتا وہ کبھی دل سے سکون نہیں پا سکتا۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے لیکن دل کا کہا صرف اللہ سنتا ہے۔ بہت گرم کھانا دل کو نقصان دیتا ہے۔ ناظرین، جادو سے بچنا ہے تو بیر کے پتوں سے غسل کرو۔ روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روز 100 سے زیادہ بار اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ گناہ مٹتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے اور رزق میں برکت آتی ہے۔ جادو سے بچنا ہے تو بیر کے پتوں سے غسل کرو۔ علماء اور روحانی علاج بتاتا ہے کہ بیر کے پتے جادو اور بری اثرات کو ہٹانے میں مددگار ہے۔ یہ سنت علاج ہے، دوا بھی ہے اور دعا بھی۔ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کھانا چھوڑتے نہیں تھے، آخر تک ادب سے کھاتے تھے۔ برکت اسی میں ہے جو آخر تک صبر اور شکر کے ساتھ کھایا جائے۔ اذان اور اقامت کے درمیان بات مت کرو۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ رشتہ نہیں ہو رہا ہو تو بسم اللہ اور یا فتح کی تسبیح پڑھو۔ یا فتح اللہ کا وہ نام ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یقین اور صبر کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے۔ ناظرین، نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس ہچکی میں فائدہ دیتا ہے۔ مولی کا رس پتھری بننے سے روکتا ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی ابال کر پلاؤ۔ کھانے کے فوراً بعد پانی مت پیو، یہ موٹاپا لاتا ہے۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے انجیر کھاؤ، طاقت کم نہیں ہوگی۔ دوپہر میں قہوہ پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دن میں 2 بار کھانا کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولو، نہ مذاق میں نہ غصے میں۔ اسلام میں جھوٹ کو گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ اچھی زندگی چاہیے تو صدقہ دیتے رہو۔ خراٹوں سے بچنا ہے تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ اپنی کمزوریوں پر غور کرو اور توبہ کرتے رہو۔ جو اپنی غلطیاں پہچان لیتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ زیادہ ڈانٹنے سے بچے کی صلاحیت مر جاتی ہے۔ مار پیٹ سے بچہ تشدد پسند بنتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، کیونکہ شکر کرنے والوں کو اللہ اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کا جھگڑا بچے کو نافرمان بنا دیتا ہے۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے۔ جو برا کرے اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو۔ نہانے سے پہلے پانی کے بالٹی میں نیبو نچوڑو، پرفیوم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاضمہ ٹھیک کرنے کے لیے شہد اور ادرک کا رس پیو۔ غریبی میں صبر کیا کرو، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مٹی کھانے والے بچوں کو کیلا اور شہد کھلاؤ۔ نیبو چاٹنے سے سن پن دور ہوتا ہے۔ نہار منہ آم کا شیک پینے سے جوڑوں کا درد جاتا رہتا ہے۔ بھکاریوں کے پیچھے مت لگو، ضرورت مند کی مدد کرو، لیکن فریبیوں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت کرنے والا بھکاری سے بہتر ہے۔ مہمان کی کھلے دل سے خاطرداری کیا کرو، اس سے شخصیت میں کشش آتی ہے۔ اونٹ کا گوشت عمر بڑھاتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو تو گنے کا رس پیو۔ اکیلے سفر مت کیا کرو، تنہائی میں شیطان کا زور زیادہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اکیلا شخص شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ نیبو پانی سے پیٹ کم ہوتا ہے۔ ایلوویرا جیل بالوں میں لگاؤ، بال تیزی سے بڑھتے ہیں۔ زمین پر ایڑیاں مار کر مت چلو، یہ تکبر یعنی گھمنڈ کی علامت ہے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں جو اکڑ کر چلتے ہیں۔ بالوں کے لیے ناریل کا تیل اور اچھا شیمپو استعمال کرو۔ پیٹ بھر کر کھانا لا علاج بیماریاں لاتا ہے۔
4 عذاب جو لوگ خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ نمبر 1 دہیج، نمبر 2 سود، نمبر 3 غیبت، نمبر 4 جھوٹ۔ خرگوش کا گوشت فالج سے بچاتا ہے۔ انار کا سوکھا چھلکا پاؤڈر بنا کر رکھو، روزانہ آدھا چمچ گنگنے پانی کے ساتھ لو، یہ ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے، پیٹ صاف رکھتا ہے اور دست میں بھی اثردار ہے۔ چقندر کے پتوں کا پانی رسی دور کرتا ہے۔ شہد اور سیب کا سرکہ پینے سے چربی غائب ہوتی ہے۔ گروہ بندی مت کرو، یہ تفرقہ پھیلاتی ہے اور امت کو کمزور کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے آپس میں اتفاق رکھو، پھوٹ میں برکت نہیں۔ ناریل پانی اور زیتون تیل ملا کر بال دھو، بال جھڑنا بند ہو جائے گا۔ روز ایک سیب کھانے کی عادت بنا لو، یہ دماغ تیز کرتا ہے۔ فیصلے سے پہلے مشورہ ضرور کرو اور وہ مشورہ تجربے کار سے لو، صرف سمجھدار سے نہیں۔ سیب کا رس پینے سے الٹی بند ہوتی ہے۔ حریر کا مربع عقل تیز کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف 1 قدم چلو، میں 10 قدم بڑھ کر آؤں گا، بس سچے دل سے میری طرف آ کر تو دیکھ، نہ ملا تو کہنا میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، ہر نقصان میں برکت پائے گا، اور اگر پھر بھی قدر نہ کی تو کہنا۔ شہد اور سونف سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو کم کھاؤ، موٹاپا کم ہوگا۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، یہی اصل انسانیت ہے۔ قرآن کہتا ہے نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ پودینہ سر درد، پھیپھڑوں اور دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ چلغوزہ جگر کو طاقت دیتا ہے۔ گرم پانی کے 2 گھونٹ رات کو پیو، دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ دعا ہمیشہ قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگا کرو، کیونکہ اگر دکھ نہ ہوتے تو دعا کا رشتہ کیسے بنتا۔ اللہ ہر آہ سنتا ہے، بس توقع رکھو اور دامن نہ چھوڑو۔ نماز میں دل لگانے کا آسان طریقہ جس سے خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ نمبر 1 قیام، جب کھڑے ہو نظر زمین کی اس جگہ پر رکھو جہاں سجدہ کرنا ہے۔ نمبر 2 رکوع، جب جھکے ہو نظر اپنے پاؤں کی طرف رکھو۔ نمبر 3 سجدہ، جب سجدہ کرو نظر اپنی ناک کی جڑ پر یعنی سجدے کی جگہ پر رکھو۔ نمبر 4 تشہد، بیٹھنے کی حالت میں نظر اپنی جھولی یا انگلیوں کی طرف ہو۔ ناظرین، گناہ صرف اللہ کی نافرمانی نہیں بلکہ ہماری زندگی میں نقصان کا پہلا راستہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں کچھ گناہ اور ان کے چھپے ہوئے اثر۔ بدسلوکی عمر میں کمی لاتی ہے۔ جھوٹ انسان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ظلم، اس کا بدلہ اسی دنیا میں مل کر رہتا ہے۔ زنا، رزق میں تنگی اور برکت کا اٹھ جانا۔ تکبر، اللہ پردہ فاش کر دیتا ہے۔ حرام کمائی، پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اثر ضرور چھوڑتا ہے، اور توبہ ہر نقصان کا علاج ہے۔ کامنٹ میں استغفر اللہ لکھ کر توبہ کی نیت ضرور کریں۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 40 بیش قیمتی اصول، جو صرف الفاظ نہیں بلکہ کامیاب اور پاک زندگی کا پورا نقشہ ہے۔ اگر آپ کو ان نسخوں میں سے کوئی ایک بھی فائدہ مند لگا ہو تو اسے صرف اپنے تک مت رکھیے، کسی کو بھیجیے، کسی کو بتائیے، تاکہ صحت، علم اور حکمت سب تک پہنچے۔ تو کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ کون سا اصول اور نسخہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ پیارے ناظرین، جتنا بانٹو گے اتنا ہی علم بڑھے گا، اور ہاں، ایسے ہی اور ہدایت بھرے اور زندگی بدل دینے والے ٹپس کے لیے اس چینل علیشہ وائس کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ اگلی روشن بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نصیحت بھری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایسے اور دل کو ہلا دینے والے اسلامی پیغامات کے لیے چینل کو فالو کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے نیکیوں میں حصہ ضرور لیں۔ اللہ حافظ۔